میں پہلی بار اکیلے ٹرین میں سفر کر رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میرے علاوہ صرف 2-3 لوگ تھے، وہ بھی تھوڑی دیر میں ٹرین سے اتر گئے۔ میں اب بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکا اس ٹرین میں آ گیا۔ وہ اور میں اکیلے ہی اس ڈبے میں موجود تھے۔ وہ میرے برابر والی سیٹوں پر آ کر بیٹھ گیا اور عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اب مجھے خوف آ رہا تھا۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ ڈبہ چینج کر لیتی ہوں۔ اچانک ایک لڑکی ٹرین میں آئی، وہ بھی اگلے اسٹیشن پر اترنے والی تھی۔ میرے دل میں اطمینان سا ہو گیا، چلو کوئی تو میرے ساتھ ہے۔ اکیلا پن دور ہو گیا، کیونکہ اکیلے میں دماغ میں طرح طرح کے الٹے پلٹے خیالات آ رہے تھے۔ ایسا لگتا کبھی کوئی بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے، کبھی ایسا لگتا کہ وہ لڑکا مجھے دیکھ رہا ہے، اور کبھی ایسا لگتا کہ وہ ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے دل کا ڈر اور وہم تھا جو مجھے یہ سب سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی میری ہی سیٹ میں آ کر بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر میں اس نے مجھ سے باتیں شروع کر دیں۔ میں خوش تھی، ایک تو راستے میں اتنی اچھی ہم سفر بھی مل گئی اور اس سے باتیں کرنے سے مجھے ڈر کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے تھی اور پرانا سا شال اوڑے بہت پرسرار لگ رہی تھی، لیکن میں نے اس بات پر کچھ خاص توجہ نہیں دی۔ اس لڑکی نے اپنا نام عنایا بتایا تھا۔ میں نے باتوں کا سلسلہ جاری رکھا اور کہا سننے میں آیا تھا اس اسٹیشن میں ٹرین حادثہ ہوا تھا۔ میں نے عنایا سے پوچھا تو وہ چپ ہو گئی اور اس کے چہرے پر کرب کے آثار آ گئے، جیسے وہ اپنے دکھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، یہاں 2 مہینے پہلے ایک ٹرین حادثہ ہوا تھا، میں بھی اس ٹرین میں سوار تھی۔ سب ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک ٹرین پٹری سے اتر گئی اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور ٹوٹے پل والے دریا میں جا گری۔ عنایا نے مجھے تفصیل سے بتایا، وہ تو آپ بچ گئی تھی اس حادثے میں۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر نہیں بچتی تو تمہارے سامنے کیسے ہوتی؟ اگر میں مر جاتی تو تم میرے بوجھ سے بات کرتی ابھی، عنایا نے مسکرا کر کہا، اور میں بھی اپنے احمقانہ سوال پر ہنسنے لگی۔ وہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے بھوتوں سے، پتہ نہیں کیوں، میں بچپن سے ہی ڈرپوک ہوں۔ ابھی اچھا ہوا آپ آ گئی، ورنہ میں اور بھی زیادہ ڈر جاتی۔ میں نے اس سے اپنے ڈر کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے اس ٹرین میں اکیلے سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کئی لوگ اس حادثے کے بعد ٹرین سے پرسرار طریقے سے غائب ہو چکے ہیں اور بعد میں ان کی لاش دریا کنارے ملتی ہے، عنایا نے کہا، اور مجھے بے حد ڈر لگنے لگا۔ تمہیں معلوم ہے میں 1 ہفتے پہلے اس ٹرین میں سفر کر رہی تھی، پوری ٹرین میں اکیلی تھی۔ مجھے نیند آئی، جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کوئی ٹرین کی کھڑکی سے آر پار اندر آ رہا ہے۔ وہ کہہ کر رکی ہی تھی کہ میں نے جلدی سے کہا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو ڈر سے ہی مر جاتی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے سوال پوچھتے ہوئے کہا، میں کیا کرتی، میں بھی دوسری کھڑکی سے آر پار چلی گئی، عنایا نے کہا، اور مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم میں لہو سا جم گیا ہو اور میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے، اور ڈر سے میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھ لی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی کھڑکی کے آر پار چلی گئی۔ میرا سر چکرایا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھیں کھلی تو میں اپنے گھر میں تھی۔ گھر والوں سے معلوم ہوا کہ مجھے کسی لڑکے نے گھر پہنچا دیا تھا۔
جس سے میں ڈر رہی تھی۔ وہ شریف آدمی میرا مسیحا نکلا۔ اس کے بعد میں نے کبھی ٹرین میں اکیلے سفر نہیں کیا، اور جب بھی مجھے اس رات کی یاد آتی ہے میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔